السلام علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ پی ایس ایل سیزن 5 کا فائنل کب ہوگا۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں اس وقت کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ پی ایس ایل جس کا اتنا شاندار آغاز میں افتتاح کیا گیا اور پچھلے 4 سال سے جتنے اچھے طریقے سے پی ایس ایل کو آرگنائز کیا گیا، اس سال پی ایس ایل کا فائنل کہاں رہ گیا اور کب آئے گا۔ ناظرین، کرکٹ پاکستانیوں کا فیوریٹ گیم ہے۔ پاکستانی قوم کرکٹ کی محبت میں جنون کی حد تک مبتلا ہے۔ ہر گلی محلے میں آپ کو تقریباً ہر روز ہی کرکٹ میچز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہر ایج گروپ کے بچے اور بڑے اس میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال پی ایس ایل کا آغاز تقریباً 4 سال پہلے ہوا اور اس پی ایس ایل کے پلیٹ فارم کے ذریعے نئے ٹیلنٹ کو اوپر آنے کا موقع ملا، اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا۔ لوگوں کے اندر ایک جو ہماری ایک روایتی ٹیم تھی کہ یہی ٹیم میں کھیلنا ہے، اس چیز کا خاتمہ ہوا۔ لوگوں نے نئے ٹیلنٹ کو دیکھا اور لوگوں نے بھی اپنی سجیشنز جو ہیں وہ دی، اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ نہیں، یہ بندہ جو ہے اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے اور یہ بندہ جو ہے اس کی کارکردگی اچھی نہیں، اس کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے۔ پی ایس ایل مجموعی طور پر ایک بہترین ٹورنامنٹ اب تک رہا ہے۔ پچھلے 4 سال پی ایس ایل کا انعقاد پاکستان میں نہ ہو سکا، اس کی ریزن یہ تھی کہ 2009 میں پاکستان میں سری لنکن ٹیم پر ایک اٹیک ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بہت سی ٹیمز نے پاکستان آنے پر سے انکار کر دیا تھا اور آئی سی سی نے پاکستان میں بھی انٹرنیشنل میچز کروانے سے معذرت کر لی تھی۔ پی ایس ایل میں کچھ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو بھی ہائر کیا گیا۔ فرینچائز مالکان نے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو بھی شامل کیا، جس سے پی ایس ایل کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوا، لیکن ریزن یہی تھی کہ وہ پاکستان نہیں آ کے کھیلنا چاہتے تھے، اس وجہ سے یہ میچز یو اے ای میں کرائے گئے۔ یو اے ای میں یہ میچز بہت اچھے طریقے سے آرگنائز ہوئے اور یو اے ای میں رہنے والے پاکستانیوں نے ان میچز کو بہت انجوائے کیا اور پاکستان سے بھی لوگوں نے یو اے ای جا کر ان میچز کو دیکھا اور بہت پسند کیا۔ اور پاکستان میں تو ویسے ہی ہر گھر میں ٹی وی پر جب پی ایس ایل کا سیزن ہوتا ہے تو صرف میچ لگا ہوا ہوتا ہے۔ پی ایس ایل 4 سیزن تک دبئی میں آرگنائز ہوا۔ ہاں، پی ایس ایل 4 کے آخری 2-3 میچز کراچی اور لاہور میں کھیلے گئے، جسے عوام نے بے انتہا پسند کیا اور عوام کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ اگلے سال پی ایس ایل کے سارے میچز پاکستان میں کرائے جائیں گے۔ پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑی خبر تھی، کیونکہ تقریباً 11 سال سے انہوں نے اس طرح کے میچز نہیں دیکھے تھے۔ پی ایس ایل پاکستان کی مقبول ترین لیگ تھی۔ کرکٹ کے لیے ایک بہت اچھی تھیم پاکستانیوں کو دی گئی تھی۔ بہرحال لوگ بے قراری سے پی ایس ایل سیزن 5 کا انتظار کرنے لگے۔ آخرکار 20 فروری 2020 کو اس کا باقاعدہ آغاز کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم سے ایک رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے کیا گیا۔ لیگ میچز بہت اچھے سے کھیلے گئے اور سارے میچز پاکستان میں کھیلے گئے اور بہت اچھے میچز ہوئے۔ لیگ میچز کی لائن اپ کمپلیٹ ہوئی۔ کوارٹر فائنلز کا آغاز ہوا۔ جب کوارٹر فائنل کا آغاز ہوا تو کرونا وائرس نے انٹری دے دی۔ اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ کچھ میچز جو ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم تماشائیوں کے بغیر کرائیں گے۔ پاکستانی ٹیم کے لیے پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک دھچکا ضرور تھا، لیکن انہوں نے پی ایس ایل کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کیونکہ پی ایس ایل اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ تھا کہ ہر بندے کا انٹرسٹ اس میں تھا، سو انہوں نے اس چیز کو قبول کیا کہ وداؤٹ تماشائیوں کے میچز ہوں گے۔ وداؤٹ تماشائیوں کے میچز ہوئے، 1-2 میچز ہوئے، اگرچہ ان میچز کو میں اتنا جوش و خروش اسٹیڈیم میں نہیں تھا، لیکن اسٹیڈیم سے باہر لوگوں نے ان میچز کو دیکھا اور انجوائے کیا۔ اس کے بعد ٹیم سیمی فائنلز تک لائن اپ ہو چکی تھی۔ سیمی فائنل سے گھنٹہ بھر پہلے یہ اعلان کر دیا گیا کہ میچز نہیں کروائے جا رہے ہیں۔ کچھ غیر ملکی کھلاڑیوں میں کرونا
کی علامات ہیں، یا میں بھی وہ کرونا کے خوف کی وجہ سے پاکستان چھوڑنا چاہتے ہوں۔ اس کے بعد تھوڑے دن بعد یہ سجیشن آئی کہ جی جو مقامی کھلاڑی پاکستان میں موجود ہیں انہی سے کھیل کھلوا کر اس لیگ کو مکمل کر دیا جائے، لیکن کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے ایوریج کی وجہ سے اس اسٹریٹجی پر بھی عمل نہیں ہو سکا۔ پھر ایک رائے یہ بھی دی گئی کہ لیگ میچز میں پوائنٹس ٹیبل کی بنیاد پر جو ٹیم سب سے اچھی ہے اس کو ٹرافی دے دی جائے، لیکن یہ بات بھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس پی ایس ایل کی خاص بات یہ تھی کہ لاسٹ 4 سال سے جو ٹیمیں اس ٹائٹل کو اپنے نام کر رہی تھیں وہ دونوں ٹیمیں سیمی فائنلز میں باہر تھیں۔ اس سال جس ٹیم نے یہ ٹائٹل اپنے نام کرنا تھا وہ پہلی دفعہ یہ ٹائٹل اپنے نام کرتی، کوئی بھی ٹیم اس بات پہ ایگری نہیں تھی، وہ سیمی فائنل اور فائنل تک جا کر کھیلنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے پرفارمنس کی بنیاد پر یہ ٹرافی جیتیں۔ لاہور قلندرز جو کہ پچھلے 4 سال سے بدترین کارکردگی دکھا رہی تھی، اس سال انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی، اور اس سال جو 5 ٹیمیں کھیل رہی تھیں نارملی، کراچی کنگز، لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز، پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ، ان 5 ٹیموں کے ساتھ ایک چھٹی ٹیم ملتان سلطان کی بھی انٹری ہوئی، اور اس نے بہت اچھی انٹری دی، بہت اچھے مقابلے دیکھنے کو ملے۔ بہرحال پی ایس ایل کا فائنل کرونا وائرس کی وجہ سے فریز کر دیا گیا کہ جو ہی حالات بہتر ہوں گے تو ہم اس کو دوبارہ آرگنائز کریں گے۔ آج تقریباً 4 ماہ گزر چکے ہیں اس بات کو۔ یہ خیال پی ایس ایل کا فائنل کب ہوگا میرے ذہن میں تب آیا کہ جب پاکستان ٹیم کا دورہ انگلینڈ کا اعلان کیا گیا۔ پاکستان ٹیم کا دورہ انگلینڈ کا اعلان کر دیا گیا اور 28 جون کو پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے دورے پر روانہ ہو رہی ہے۔ بیسٹ آف لک ٹو پاکستانی ٹیم۔ لیکن اسٹریٹجی سجیشنز کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ بی سی پی سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں، بے شک یہ آپ کے شیڈیول کا حصہ ہے، لیکن ایک پینڈنگ شیڈیول آپ کا ابھی جس کا کمٹمنٹ آپ نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا تھا وہ پینڈنگ میں ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ دورہ انگلینڈ سے پہلے اگر پی ایس ایل کا فائنل کمپلیٹ کروا دیتے۔ اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز تھے۔ سب سے پہلے تو جو کھلاڑی 3-4 مہینے سے اپنے گھروں میں ریسٹ کر رہے ہیں ان کا فٹنس لیول آپ کے بھی سامنے آتا اور عوام کے بھی سامنے آتا۔ پی ایس ایل کے فائنل کے بعد آپ ٹیم سلیکٹ کرتے، دین آپ کو بھی آسانی رہتی پلیئرس کو سلیکٹ کرنے میں، اور پاکستانی قوم کو بھی اندازہ ہو جاتا کہ ہاں یہ کھلاڑی جو وہاں جا رہا ہے یہ وہاں کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہے، وہاں کھیلنے کے قابل ہے، اس میں پوٹینشیل ہے بھی، یا جسٹ یہ وہاں جا کے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو نئے رولز آئی سی سی نے متعارف کرائے ہیں، نئے ایس او پیز جن کے تحت کرکٹ کے یہ میچز انگلینڈ میں ہوں گے، تو ہماری ٹیم جو ہے ان ایس او پیز سے بھی تھوڑا سا فیملیئر ہو جاتی، انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اب ہمیں اس طرح کی حرکت کرنی ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں کرنی، بیکاز جب تک آپ اپنے گھر سے تیاری کر کے نہیں جائیں گے، آپ جانے کے بعد وہاں پہ کیسے اس چیز کو اپنی زندگی پر فیلڈنگ میں اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ نئے ٹیلنٹ کا بھی اندازہ ہوتا۔ اب کرونا ٹیسٹ آپ کر رہے ہیں ان پلیئرز کا جو آپ سلیکٹ کر چکے ہیں، ان میں کچھ پلیئرز ایسے بھی ہیں کہ جن کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ انہیں لے کر انگلینڈ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس اب آپ آلٹرنیٹ ڈھونڈیں گے کہ اب ہم کس کو اس ٹیم میں شامل کریں۔ اگر آپ پی ایس ایل کا فائنل کرا لیتے اور اس سے پہلے کرونا ٹیسٹ کرا لیتے، دین آپ کو اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پاکستانی ٹیم کو اللہ کرے کہ پاکستانی ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے، لیکن پی سی بی سے میری یہ گزارش ہے کہ عوام نے اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے آپ کی جیبیں بھری ہیں، آپ کے لیے انہوں نے پروفٹ دیا ہے آپ کو پی ایس ایل سیزن نے اچھا خاصا۔
اگر آپ 4-5 میچز وداؤٹ تماشائیوں کے کراتے تو آئی تھنک اتنا زیادہ آپ کو ایوریج لاس نہیں ہوتا. آپ نے پاکستانی قوم کو ایک ٹرک کی پٹی کے پیچھے لگا دیا، اینڈ دین پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ بتی آف ہو تو ہم رکیں. وہ اس بتی کے پیچھے چلی جا رہی ہے. سو یہ طریقہ آئی تھنک اچھا نہیں. آپ کو ایٹ لیسٹ جو کمٹمنٹ آپ نے پاکستانی ٹیم کے ساتھ کی تھی نیشنل لیول پہ، اسے کمپلیٹ کر کے اگین اپنے شیڈیول دوروں کی طرف جانا چاہیے تھا. اگر آپ ایس او پیز کی بات کرتے ہیں تو کرکٹ وہ کھیل ہے کہ جس میں کھلاڑیوں کے درمیان فاصلہ موجود ہوتا ہے. ابھی آپ ٹی وی پہ اگر انٹرنیشنل سپورٹس چینلز پہ جا کے دیکھیں تو وہاں فٹ بال کے بہت سارے لیگ میچز ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر میچز یورپ میں ہو رہے ہیں. جتنے میچز میری نظر سے گزرے، میں نے کسی کھلاڑی کو ماسک لگائے ہوئے نہیں دیکھا. تماشائیوں کی تعداد اگرچہ کم تھی، لیکن تماشائی بھی گراؤنڈ میں اپنی ٹیمز کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود تھے. اس کے علاوہ فٹ بال میں ایک بال ہوتی ہے جو کہ ہر پلیئر کی باڈی سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے. سو فٹ بال جیسے گیم میں جس میں سارے کھلاڑی ایک ہی بال کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایس او پیز زیادہ معنی رکھتی ہیں بنسبت کرکٹ کے. لیکن وہ تو اپنے ملک میں یہ میچز ایزیلی کروا رہے ہیں. پھر کیا ریزن ہے کہ ہمارے ہاں کرکٹ میچ جس میں ایک کھلاڑی کا دوسرے کھلاڑی سے مناسب فاصلہ ہوتا ہے، ہم وہ کروانے میں ناکام رہے؟ میری سمجھ میں جو بات آتی ہے کہ بی سی پی سیمی فائنلز اور فائنلز کو بھی کیش کرنا چاہتا ہے. پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں قوم کے لیے کوئی نہیں سوچتا، سب اپنے لیے سوچتے ہیں. آپ بی سی پی سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ انٹرنیشنل ایونٹ، جب آپ کے پاس شیڈیولڈ ایونٹ ایک تھا دورہ انگلینڈ کا، آپ نے باہمی رضامندی سے دونوں ممالک نے اس کو آگے بڑھایا ہے. آپ اس پوزیشن میں تھے کہ آپ انکار کر سکتے، آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے بیکاز اگر آپ اپنی طرف سے انکار کرتے تو آپ کے پاس جو پیمنٹ آنی ہے وہ آپ کو نہ ملتی. مے بی یہ بھی ہوتا کہ آپ کو پیمنٹ اور آئی سی سی کو دینی پڑتی. سو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ پی ایس ایل کا سیمی فائنلز اور فائنلز منعقد نہیں کروا سکتے تھے. اگر بی سی پی چاہتی تو بہت ایزیلی اس چیز کو منعقد کروا سکتی تھی. گرمی کا سیزن ہے، آپ ڈے اینڈ نائٹ میچز میں رات کے وقت یہ میچز آپ کنٹینیو کر سکتے تھے. ابھی بھی پاکستانی ٹیم، پاکستانی قوم اس انتظار میں ہے کہ پی ایس ایل کا فائنل کب ہوگا، بیکاز اب تو حکومتی سطح پر بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ ہی جینا ہے. کرونا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور اس سے متعلق ایس او پیز اور پریکاشنز کو اپنی زندگی میں، اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیجئے. تو جناب اگر یہی صورتحال رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ایس ایل پائپ کا فائنل اور 2021 میں پی ایس ایل 6 سیزن ہم دیکھ پائیں گے، کیونکہ بی سی پی تو ابھی انتظار کر رہی ہے کہ جب کرونا ختم ہوگا تو ہم اس کو ری شیڈیول کریں گے اور فائنل کھیلا جائے گا. اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستانی قوم کا اس لیگ پر سے بھی جو دلچسپی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ جو آپ کو ایک منافع بخش لیگ مل رہی ہے آپ کو اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. اینی ویز میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اس چیز کے انتظار میں ہوں، اور میں یہ اس چیز پہ بولنا بھی چاہتی ہوں، کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہوں گی اپنی طرف سے، جس سجیشنز کی طرف سے، کہ پلیز بی سی پی اس چیز کو سیریسلی لے اور پی ایس ایل کا فائنل کسی بھی صورت میں ایس او پیز کے تحت جلد از جلد اس ایونٹ کو کمپلیٹ کروائے. کیونکہ میرے خیال میں یہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوگا کہ جس میں لیگ میچز سے لے کے اور اب تک فائنل کے لیے 4 مہینے کا گیپ دیا گیا ہے. اس لیگ کا نام تو گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ ایک میچ کے فائنل کے لیے اتنا ٹائم لیا گیا، اور ایک جو پی ایس ایل یا لیگ سیزن ہے وہ
4 سے 6 ماہ تک جاری رہا اور پھر بھی اس کا ابھی تک بھی فیصلہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال میں بھی یہ سوال کروں گی کہ پی ایس ایل کا فائنل کب ہوگا۔ آپ لوگ بھی اپنے طور پر یہ سوال کیجئے کہ پی ایس ایل کا فائنل کب ہوگا۔ میں بھی کسی کو تو اس کے سوال کا جواب ملے اور ہم پی ایس ایل کا فائنل دیکھ سکیں، اور ہمارے اندر جو ایک محبت ہے کرکٹ کے لیے، اور ہم جو کرکٹ اپنے ریجن کے لیے خاص طور پہ، ویسے تو پوری ٹیم ہی، پورا پاکستان ہی ہمارا ہے، لیکن کراچی والے کراچی کو، لاہور والے لاہور کو، پشاور والے پشاور کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سو ایک ہم وہ دوبارہ اس پوزیشن میں آئیں کہ ہم اپنی ٹیمز کو سپورٹ کریں، وہی انوائرمنٹ دوبارہ ملے، اس انوائرمنٹ سے ہمیں ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ماحول چینج کرنے میں مدد ملے گی۔ سو آئی ریکویسٹ بی سی پی کہ آپ اس طرف توجہ دیجیے۔ دورہ انگلینڈ اپنی جگہ، لیکن آپ کو اس سے پہلے پی ایس ایل کا فائنل کروانا چاہیے تھا۔ ناؤ ٹیم از گوئنگ ٹو انگلینڈ۔ واپسی کے بعد آپ کے پاس اس بیچ میں جو ٹائم ہے انگلینڈ پاکستان سیریز کے بیچ میں، تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا فوکس کریں کہ پی ایس ایل کا فائنل آپ کب کروا رہے ہیں اور پی ایس ایل کا فائنل کب ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔